میں تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، میزبان خواجہ رفیق شہید سیمینار، محترم قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب و دیگر اکابرین، محترم جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم خواجہ رفیق شہید کی یاد میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے خون سے آمریت کے دور میں جمہوریت کی شمع کو زندہ رکھا، بلکہ جاگیرداری، اقربا پروری کے خلاف وہ ساری عمر کھڑے رہے اور غریبوں اور بے روزگاروں اور یتیموں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کندھا ملایا اور حق کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کے جانشین جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب آج انہی کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور چاہے حکومت ہو یا پھر ابتلا کا زمانہ، یہ دونوں بھائی اپنے نظریے پر قائم رہ کر اپنی پارٹی کے ساتھ، پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھیوں، ورکروں کو ساتھ لے کر وہ اس جدوجہد میں ہمیشہ شریک رہے، اور ایک بار پھر انہوں نے جیل بھی کاٹی، سختیاں بھی برداشت کی، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں زیادہ کہوں گا تو شاید اس کے دوسرے مطلب لیے جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دونوں بھائیوں کے ساتھ نہ صرف بہت قریب سے موقع ملا اٹھنے بیٹھنے کا، سفر اکٹھا کرنے کا، بلکہ کام کرنے کا بھی بہت قریب سے موقع ملا۔ میں ایک ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب پاکستان میں بجلی کے حوالے سے اندھیروں نے یہاں پر بسیرا کر رکھا تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور میاں نواز شریف نے قوم کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اپنے انتخابی جلسوں میں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا
تو میں 5 سالوں میں یہ اندھیرے ختم کرنے کی حد المقدور کوشش کروں گا. میری بات چھوڑیں، میں تو ہوں جلد باز. میں ہمیشہ جلد بازی میں جلدی میں فکرے کش دیتا ہوں، جو بعد میں جو یار لوگ ہیں ہنسی مذاق میں اس کو بعض اوقات بات کرتے ہیں، کبھی طنز بھی کرتے ہیں. تو میں نے ایسے لمحات میں کہہ دیا، میں یقیناً بہکا وہ تو نہیں تھا، ہوش حواس میں تھا، الحمدللہ کوئی جادو ٹونے کا شکار نہیں تھا. تو میں نے ان لمحات میں کہہ دیا کہ اگر ہم 6 مہینے میں بجلی کے اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، چل سو چل، جتنے منہ اتنے زبانیں، اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نے فکرے کسے. یہاں تک بات آئی کہ اچھا جی اب یہ نام بدل لیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، لیاقت بلوچ صاحب نے بڑی ایک شاندار تقریر کی ہے، بڑی پرمغز تقریر کی ہے. میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست نام ہے اصل میں عوامی خدمت کا. سیاست نام ہے اصل میں لوگوں کے دکھ اور درد بانٹنے کا. سیاست نام ہے یتیم اور بیوہ کے سر پر دست شفقت رکھنے کا. سیاست نام ہے بیماروں کو سہولتیں مہیا کرنے کا. سیاست نام ہے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کاوشیں کرنے کا. سیاست نام ہے مہنگائی کو ختم کرنے کا. سیاست نام ہے قوم کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کا. یہ کام انجام دیا نواز شریف نے اس دور میں. اور جب بھائی ذرا مہربانی، بالکل. تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ذرا اور نعرے بعد میں لگا لینا یار. نعرے ابھی الیکشن کا وقت آنے والا ہے، ان کو بھگانے کا وقت آنے والا ہے، تو نعرے لگائیں گے اس وقت. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف کو دن رات نیند نہیں آتی تھی، مجھ سمیت، کہ بھئی قوم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے. تو میں ان بھائیوں کے حوالے سے وہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ساہیوال میں سی پیک کے بندوبست میں 1360 میگا واٹ کا کوئلے کی بنیاد پر چلنے والا منصوبے کے اوپر دن رات کام ہو رہا تھا، دن رات. اور میں وہاں پر پاگلوں کی طرح دن رات پھرتا تھا، اچانک ہیلی کاپٹر سے اترتا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ شہباز شریف یہاں پر آنے والا ہے. دن رات کام ہو رہا تھا، مشینری چین سے آ رہی تھی. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہاں پر ریلوے سائڈنگ چاہیے تھی، اس کے بغیر کوئلہ وہاں پر اتر نہیں سکتا تھا. اور وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے. میری عادت کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی عادت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو ان کو میں نے گزارش کی کہ جناب یہ چاہیے ہمیں ریلوے کی سائڈنگ. تو یہ ماشاءاللہ بہت ذہین اور فتین آدمی ہیں. ان کا جناب میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے، مگر پیسے ٹھیلے کرو نا، پیسے ریلوے کو پیسے چاہیے. میں نے کہا خواجہ صاحب پیسے تو آپ نے لگانے ہیں. کہنے نہیں یہ تو آپ لگائیں گے اپنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال پیسوں کا سارا وہ بات ہو گئی، مگر اس میں بہت وقت چاہیے تھا، بڑی محنت چاہیے تھی.
اور اس کے بغیر ہر چیز مکمل ہو جاتی. او بھائی، ہر چیز مکمل ہو جاتی. اگر وہ ریلوے سائڈنگ کوئلہ اتارنے کے لیے نہ بنتی تو وہ بجلی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا اور الحمدللہ ریکارڈ پیریڈ میں وہ ریلوے سائڈنگ مکمل کی. اور دنیا کی، پاکستان کی نہیں، پاکستان میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں یہ چین کا یہ منصوبہ اتنی کم مدت میں دنیا کے کسی کونے میں مکمل نہیں ہوا جو سائیوال میں نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ ان کی ٹیم نے مکمل کر کے دیا. اور اگر خواجہ سلمان رفیق کی بات کی جائے تو وہ تو فقیر منش آدمی ہے، بالکل نہ ٹیلی ویژن سے غرض، نہ فوٹو سے غرض، نہ کسی اور چیز سے غرض. دن رات یہ شخص دکھی انسانیت کے غم میں تڑپتا ہے اور دن رات ان کے لیے کام کرتا ہے. بالکل مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ دونوں بھائی بے گناہ جیل میں پہنچے، مگر خواجہ سلمان رفیق تو سوچتا ہوگا کہ میں کس پاداش میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں. ادویات کی او بھائی ذرا مہربانی، ادویات کی ترسیل ہو، مفت ادویات کی بات ہو، سی ٹی سکینز ہوں، اور غریبوں اور یتیموں کے لیے مفت علاج ہو، اور پورے پنجاب میں اگر یہ کہا جائے کہ ہسپتالوں کو ہم نے بالکل دوبارہ نیا نکورہ بنایا اور بڑے بڑے شاندار یہاں پر ادارے قائم کیے، پی کے ایل آئی، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جان ہاپکنز آف پاکستان تھا، اور عمران نیازی اور ان کی حکومت نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے. جہاں پر اگر آپ وہاں پر پی کے ایل آئی میں کتنے لوگ آپ میں سے گئے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے شاندار ہسپتال پاکستان میں کہیں نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط؟ میں زور سے بولیں، صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط؟ اور وہاں پر دنیا بھر سے پاکستانی بہترین ڈاکٹرز لے کے آئے، بہترین مشینیں لے کے آئے، لیکن عمران نیازی کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہاں پر دکھی انسانیت کا علاج ہوگا تو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے. اس کو اس بات سے غرض تھی کہ یہ تو مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، یہ نواز شریف کی حکومت نے بنایا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دو. مریضوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ ہے وہ عظیم سانحہ جو 2018 میں واقع ہوا، اور میں اس بات کو کھلے عام تسلیم کرتا ہوں کہ بے شمار لوگوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا کہ شاید تبدیلی سے پاکستان بدلے گا. مسلم لیگ نون کی جو بھی کارکردگی اور یا دوسری پارٹیز کی جو بھی کارکردگی، انہوں نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرو، اس ٹیسٹ کرکٹر کو. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3.5 سالوں میں اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں اور شہروں میں اور قصبوں میں لوگ معیشت کے جنازہ وہاں پر پڑھتے ہیں اور روتے ہیں دن رات آسمان کی طرف دیکھ کر کے. کیا وہ دن تھا، کیا وہ بدقسمت دن تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر وزیر اعظم مسلط کیا گیا، اور 3.5 سال میں اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. معیشت کی بات کریں تو آج لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور مہنگائی کی بات کریں تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں خرید سکتی، اور بے روزگاری کی بات کریں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، اور چھت کی بات کریں تو 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، ایک کمرے کی اینٹ تک نہیں رکھی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی تھی
یہ چیزیں سستی تھیں؟ بھائی زور سے بتاؤ مجھے. نواز شریف کے دور میں آپ کا دکان چلتی تھی؟ آپ کی آپ کو ہسپتالوں میں دوائیاں ملتی تھیں؟ مفت علاج ملتا تھا؟ لیپ ٹاپ ملتے تھے؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ یہ لاہور کا جنگلہ بس اس کے اوپر 30 ارب نہیں 70 ارب روپے لگ گئے ہیں، اور وہاں پر کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مجھے نواز شریف وفاقی حکومت نے پشاور میں میٹرو بس کا منصوبہ مفت بھی دیا تو میں انکار کر دوں گا کہ مجھے یونیورسٹیاں اور مجھے ہسپتال بنانے ہیں. نہ وہاں پر ہسپتال بنایا، نہ وہاں پر یونیورسٹی بنائی. اور جب وہاں پر پشاور کی BRT چلی تو پھر وہ چلتی تھی رکتی تھی، بس چلتی تھی آگ لگتی تھی، بس چلتی تھی آگ لگتی تھی، اور آج تک وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے. اور لاہور کا میٹرو بس 30 ارب میں، اور یہ ہے 27 کلومیٹر، اور پشاور کا میٹرو بس 20 کلومیٹر 100 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. اور پھر آپ دیکھیں یہ آپ کی اورنج لائن، اور دیکھیے اورنج لائن آپ نے، اور دیکھیں کہ کہتے ہیں جناب کہ پولوشن، اس کی جتنی مخالفت کی گئی اورنج لائن کی، PTI اس کے پیچھے تھی. سارا یہ اورنج لائن کو ڈیلے کرنے کا جتنا بھی یہ ایک انتہائی گھناؤنا پروگرام جو بنا وہ PTI عمران خان کی سربراہی میں بنا. لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس 1 سال چلا اور 300 صفحے کا فیصلہ آیا، اور اس میں ایک دھیلے کی کرپشن وہاں پر ثابت نہیں کی گئی. پھر سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں ان کے اپنے PTI کے جو علامہ اقبال مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وہ پٹیشنر بن گئے، تاکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اورنج لائن نواز شریف کے دور میں چل گئی تو پھر 2018 کا الیکشن پھر ان کا دھرا رہ جائے گا. یہ تھی اس کے پیچھے. ان کو آپ کی مصیبت، آپ کی بیٹی کا کالج ٹائم پر پہنچنا، ایک مزدور کا کارخانے میں ٹائم پر پہنچنا، ایک مریض کا ہسپتال میں ٹائم پر پہنچنا، ایک استاد کا یونیورسٹی پر ٹائم پر پہنچنا، ایک بیوہ کا اپنے گھر میں کام کرانے پر ٹائم پر پہنچنا، یہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی. ان کو ایک ہی غرض تھی کہ چاہے وہ عوامی سہولت ہے یا نہیں، وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے تو اس کو بالکل اس کو ختم کر دو. آج ایک اور پھر 3.5 سال کیا کیا؟ تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں. جتنے نواز شریف کے منصوبے، جتنے نواز شریف کے جتنے نواز شریف کے منصوبے 3.5 سال میں بنے، چاہے وہ وفاق کے ہیں یا صوبے کے، اس کے اوپر دن رات عمران خان نیازی تختیاں لگا رہے. بھئی اگر آپ کو تختیاں لگانے کا اتنا شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو تختیاں لگانے پر مامور کر دیتے. اور آج نالج پارک پر جا رہے ہیں افتتاح کرنے. یہ وہ نالج پارک ہے جو میں نے اس خطاکار نے 2014 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اور پھر پہلی یونیورسٹی اٹلی کی یونیورسٹی کے تعاون سے ہم نے اس کا معاہدہ کیا. اور یہ جو ہماری جو یونیورسٹی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی فیروزپور روڈ پر، اس کو ہم وہاں پر شفٹ کر رہے تھے. آج خان صاحب کو KPK میں بری طرح شکست کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے ایک اور تختی لگاؤں. تختیوں سے بات نہیں بنے گی. آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. آپ کا بالکل آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا. آپ نے غریب آدمی، ایک بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم استاد جس نے دل کے ساتھ آپ کو ووٹ دیے، ووٹ کے علاوہ جس طرح آپ کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا، یہ تو پوری قوم جانتی ہے، دنیا جانتی ہے.
لیکن جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ان کو بھی آپ نے جس طرح خوار کیا اور جس طرح برباد کیا، 74 سال میں اس طرح کا دلخراش منظرنامہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو۔ انہوں نے آج پھر منی بجٹ لانا چاہتے ہیں، پھر منی بجٹ لانا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے، اور حضرت قائد اعظم اور ان لاکھوں مسلمانوں شہیدوں کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ 74 سال بعد یا اللہ یہ کون عمران خان پاکستان پر مسلط ہو گیا ہے کہ بجلی وافر ہونے کے باوجود بجلی پھر آتی اور جاتی ہے۔ 74 سال بعد یہ کون سا حکمران مسلط ہو گیا ہے کہ گیس اسٹیشن کراچی میں نواز شریف نے لگا دیے، سستی گیس کے معاہدے کیے۔ آج سردیاں آ رہی ہیں، چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، گیس اویلیبل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ صبح اور دوپہر کو کھانے کے وقت گیس مہیا کریں گے، اور وہ بھی گیس نہیں۔ اور جتنی مہنگی گیس انہوں نے خریدی ہے، اربوں کھربوں اس کے اوپر لگ گئے۔ یہ اتنے بڑے سکینڈل ہوں، چاہے چاول کا ہے، چاہے گندم کا ہے، چاہے شوگر کا ہے، چاہے گیس کا ہے، چاہے ادویات کا ہے، چاہے معلوم جبہ ہے، یہ کہاں ہے نیب؟ اس لیے میں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ یہ 3.5 سال پہلے میں نے کہا تھا، اور آج میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی انکساری اور ڈر کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بالکل اپنے لنگوٹے کسے تیاری کریں، اور اس مہنگائی کے طوفان کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف، اور اس ایسی حکومت جو کہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور جس نے 3.5 سال جھوٹ اور یو ٹرن کے علاوہ کچھ نہیں کیا، آج ان کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بتاؤ مجھے۔ تو پھر انشاءاللہ پی ڈی ایم میں ہم نے پچھلے اجلاس میں گفتگو کی تھی، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر یار بس سن لینا، بس ہم نے اگر اس حکومت سے فی الفور جان نہ چھڑائی تو پھر پاکستان کا خاکم بدن خدا حافظ۔ پاکستان مسلم